گنجے پن کے بارے میں وہ مفروضے جنہیں لوگ ابھی تک سچ سمجھتے ہیں۔ رافیل ابو شامبے، BBC سائنس۔ گنجے پن کا علاج ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے صدیوں سے سائنسدانوں کو پریشان کر رکھا ہے، اور ہر دور میں وہ اس جستجو میں رہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ یہاں تک کہ مشہور یونانی طبیب بقراط، جنہیں اپنے وقت کے مذہبی اعتقادات کو سائنسی مشاہدات کی روشنی میں پرکھنے کی وجہ سے جدید سائنس کا جد امجد کہا جاتا ہے، وہ بھی گنجے پن کے عمل کو روکنے کے طریقوں کو آزماتے رہے۔ اگرچہ اب ہم بخوبی جانتے ہیں کہ بالوں کا نظام کیسے کام کرتا ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گنجے پن کی وجوہات ہماری جینیاتی ساخت سے لے کر موسمی اثرات تک کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب بھی بالوں کے جڑنے کے حوالے سے بہت سے سنی سنائی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ اس حوالے سے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں بالوں اور سر کے کال کے مسائل کی ماہر ڈاکٹر کیرولین گو کہتی ہے کہ ضروری نہیں کہ گنجا ہونا کوئی بری بات ہو۔ BBC منڈو سے بات کرتے ہوئے جلدی امراض کے ماہر کا کہنا تھا کہ گنجے پن کے بارے میں 3 مفروضے ایسے ہیں جنہیں لوگ ابھی تک سچ سمجھتے ہیں۔ پہلا مفروضہ، سارا قصور ماں سے ملنے والی جینز کا ہے۔ یقیناً آپ نے بھی دوستوں یا خاندان کے لوگوں سے سنا ہوگا کہ گنجے پن کا سبب بننے والی چیز ماں کی فیملی کی طرف سے آتی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ برطانوی جریدے PLOS جینیٹکس میں شائع ہونے والی 2017 کی تحقیق میں برطانوی محققین کے ایک گروپ نے موروثی گنجے پن کی شکار 52,000 مردوں کا مطالعہ کیا۔ محققین کا دعویٰ تھا کہ وہ کم از کم 287 ایسی جینز کی شناخت کرنے میں کامیاب رہے تھے جو ان افراد میں گنجے پن کا سبب ہو سکتی تھی۔ ان 287 جینز میں سے ماہرین ایسی 40 جینز کو الگ کرنے میں بھی کامیاب ہوئے جن کا تعلق X کروموسوم سے تھا، یعنی وہ کروموسوم جو ان افراد کو اپنی ماں کی طرف سے ورثے میں ملا تھا۔ یہ سچ ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور جینز ماں کی طرف سے آتی ہے، لیکن چونکہ گنجے پن کا سبب ایک سے زیادہ قسم کی جینز ہوتی ہے اور یہ جینز دونوں طرف سے آ سکتی ہے، لہٰذا گنجا پن ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آ سکتا ہے۔ دوسرا مفروضہ، ٹوپی پہننے یا زیادہ دھونے سے بال گر جاتے ہیں۔ آپ ہفتے میں کتنی بار اپنے بال دھوتے ہیں؟ روزانہ یا ہفتے میں 3 بار؟ شاید آپ کے بال گرنے کی وجہ بال دھونا یا ٹوپی پہننا نہ ہو، لیکن آپ کا حجام آپ کو یہی کہتا ہوگا۔ ڈاکٹر گو کہتی ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو اپنے سر ڈانپنے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بال جڑ رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ ٹوپی پہننے کی وجہ سے گنجا ہو گیا ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ٹوپی پہن رکھنے سے آپ گنجے ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں باتیں محض مفروض یا سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن ان کا تعلق ایک بات سے جو کہ سچ ہے، اور یہ کہ آپ کے سر کا اوپر والا حصہ ہمارے جسم کے ان حصوں میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ چکنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر گو کے بقول اگر آپ بال دھونے کے لیے ٹھیک چیز استعمال کر رہے ہیں تو روزانہ بال دھونے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تیسرا مفروضہ، بال جڑنے کا عمل روکنے کا کوئی نسخہ نہیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کریں تو گنجے پن کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم 3 ایسی طبی حل موجود ہیں۔ بال گرنے کی کیمیائی اور جسمانی وجوہات اتنی مختلف ہو سکتی ہے کہ گنجے پن کو روکنے کا کوئی بھی متبادل طریقہ 100% نتائج کی ضمانت نہیں دیتا۔ مینوکسیڈیل ایک کیمیائی مرکب ہے جو لوشن یا جاگ کی شکل میں ملتا ہے اور اسے سر کے اوپری حصے پر لگایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کی جانے والی کچھ غیر سائنسی تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مینوکسیڈیل کے کیپسول کھانے سے کچھ ایسے لوگوں کے بال دوبارہ سے اگائے جو گنج پن کا شکار ہو چکے تھے۔ فینا سٹیرائڈ یہ کھانے والی دوا ہے۔ یہ دوا اصل میں مثانے میں سوجن یا پرسٹیٹ کی علاج کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ یا بالوں کی پیوند کاری، اس عمل میں عموماً آپ کے سر کے بالوں والے حصے سے بال نکال کر اس حصے پر لگائے جاتے ہیں جہاں سے بال جڑ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا ہو، لیکن آج کل ٹرانسپلانٹ کے بہت سے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔